اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ امام مہدی علیہ السلام اور قرآن، اس عنوان سے کوشش ہوگی ان دروس میں گفتگو۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ قرآن اور امام مہدی علیہ السلام بہت بڑا موضوع ہے حقیقت میں، دیکھا جائے تو اس کے ذیل میں کافی گفتگو کی گئی ہے۔ کوشش یہ ہوگی جہاں تک ممکن ہو بیان ہو جائے اس موضوع پر، اور کوشش یہ ہوگی آخری دن بیان کر دیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جن موضوعات پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ اگر آمادہ ہوں گے آپ لوگ تو آخری دن یہ بیان ہو جائے گا۔ آخری دن یعنی 3 دن انشاءاللہ آپ لوگ کا ساتھ ہے، تو تیسرے دن یہ بیان ہو جائے گا کس طریقے سے کن کن موضوعات پہ گفتگو ہو سکتی ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے۔ تقریباً 25 سے 30 موضوعات یا اس سے بھی زیادہ کچھ موضوعات ہیں جو بیان کر دیے جائیں گے ہیڈ لائن کے طور پہ، البتہ اگر موقع ہوگا اس شرط کے ساتھ۔ فی الحال جو گفتگو کرنا ہے امام مہدی علیہ السلام اور قرآن، اس میں دیکھیں کتابیں کافی ہیں جن میں علماء نے کام کیا ہے اس موضوع پہ، ان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ باقی آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی آپ کسی جگہ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس میں جیسے ہی کوئی آیت آئی اس کے ذیل میں امام علیہ السلام کا تذکرہ آیا، کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی لنک ہے، آپ نے اٹھا کے اپنے پاس لکھ لیا، وہ جمع کرتے رہے، آپ کی اپنی کتاب ہو گئی۔ ٹھیک ہو سکتا ہے جس نے کتاب جمع کی ہو، کتاب لکھی ہو اس موضوع پہ، اس نے وہ والی روایت جمع نہیں کی ہو۔ ٹھیک، اور دوسری چیز، کسی نے یہ کام کر بھی لیا ہے تو بھی آپ ان روایات کی شرح میں جا سکتے ہیں، تشریح میں جا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کا فہم ایک نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت سب سے پہلے جو ہم نے یہاں رکھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 148 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کر رہے ہیں یہیں سے ہی، کوشش کر کے جلدی جلدی گفتگو ہوگی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے۔ وجہتن یعنی راستہ، سمت۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے، وہ اس راستے میں سمت میں چل رہا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے بھائی؟ کرنا یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں دوسرے معاملات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا گناہ ہے نا، صحیح ہے، لیکن خیر کے معاملے میں ٹانگ کھینچنا نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا، ہوگا کیا؟ خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو گے، ہوگا یہ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہیں پر بھی ہوگے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کے سب کو حاضر کر دے گا، یأتی بکم، تم سب کو لے آئے گا۔ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ہمارے موضوع سے کیا ربط ہے؟ دیکھیں اس کے ذیل میں ایک تو ہم نے بیان کیا امام علیہ السلام، قرآن اور امام علیہ السلام۔ کوئی بھی آیت کسی بھی اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہوگی، اس کے ذیل میں، اس موضوع کے ذیل میں آ سکتی ہے۔ اس کے تحت میں کافی احادیث ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ پہلی بات یہ کہ خیرات کیا ہے، خیر کیا ہے بھائی؟ بتائیں آپ۔ خیر بہت ساری چیزیں ہیں، پہلے بتلائیں کوئی خیر کیا ہے؟ جی نعم، کوئی بیان کرے۔ ایک مصداق یہ ہے، ٹھیک ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام، ہر قسم کا نیک کام، یہ بھی ایک تو عمومی بات لے تو ہر قسم کا نیک کام۔ ولایت اہل بیت کیوں مصداق قرار دیا گیا؟ کیونکہ کوئی بھی نیک کام قبول اس وقت ہوگا جب ولایت ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہا گیا۔ بہترین مصداق اس کا روایت بھی ہے، میں ریفرنس کوشش کروں گا بیان کرتا رہوں۔ امام باقر علیہ السلام سے ان ابی جعفر علیہ السلام، ابی جعفر جب روایت میں آتا ہے کیا مراد ہوتی ہے؟ امام باقر علیہ السلام اور امام نہیں، امام جواد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چیز اگر ڈھونڈنا ہو، اب طلبہ کی مجمع اس لیے بیان کر رہا ہوں، دیکھیں یہ چیز اگر دیکھنا ہو کہ کتاب میں روایت میں آئے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، کیا مراد ہوتی ہے؟ ان العالم علیہ السلام، ان الرجل علیہ السلام، ان عبد صالح علیہ السلام، ان الشیخ علیہ السلام، ان ابی الحسن علیہ السلام،
ان ابی جعفر علیہ السلام، ان ابی محمد، کیا مراد ہوتی ہے اس سے روایات میں؟ یہ دیکھنا چاہیں تو کل ایک کام کر کے آئیے آپ لوگ، صحیح ہے؟ وہ کیا؟ وسائل الشیعہ آخری جلد، کون سی جلد ہے؟ آخری جلد۔ اب آخری جلد جو بھی ہو، کہیں 20 جلدوں پہ ہے، کہیں 30 جلدوں پہ ہے، 10 جلدوں پہ بھی آ گئی ہے، خاتمے کی جلد ہے آخری جلد، ٹھیک ہے؟ خاتمے میں کچھ فوائد ذکر ہوئے ہیں، فائدہ اولا، فائدہ ثانیہ، اس طرح کر کے ان فوائد میں تیسرا فائدہ جو ذکر ہوا ہے، تیسرے فائدے کے بھی آخر میں شیخ حر عاملی نے لکھا ہے یہ باتیں، اذا اطلق ابو الحسن، جب ابو الحسن کا اطلاق ہو روایت میں تو کیا مراد ہوتی ہے؟ مثلا کیا مراد ہوتی ہے ابو الحسن کا اطلاق ہو؟ قال ابو الحسن علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ قال ابو الحسن الاول علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ قال ابو الحسن الثانی علیہ السلام، منو؟ نہیں، امام علی رضا علیہ السلام۔ قال ابو الحسن الثالث علیہ السلام، ابو الحسن الثالث منو؟ امام حسن عسکری کے والد یعنی امام علی نقی علیہ السلام۔ کہیں پر روایت میں قال ابو الحسن علیہ السلام سے امیر المومنین نہیں ہوں گے مراد، الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو، نبی نے کہا یا ابا الحسن تو ہم جان لیں گے مولا کائنات ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس طریقے کی گفتگو لکھی گئی ہے۔ یہ استقراء کے بعد بہت زیادہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، شیخ حر عاملی خود کہتے ہیں کہ ہم نے جو استقراء کیا کتب کا تو یہ نتیجہ نکالا، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ القاب 7ویں امام کے اس حوالے سے۔ اب آگے بڑھ جائیں، ہم پوری روایت کو جلدی سے مکمل کریں۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، ابی جعفر 9ویں امام کو اور 5ویں امام کو دونوں کو کہتے ہیں، بعض اوقات اصحاب سے پہچان لیا جائے گا کون ہے یہ۔ 5ویں امام سے روایت ہے، روایت تھوڑی طویل ہے، مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آخر کا جملہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، الخیرات الولایۃ لنا اہل البیت، ٹھیک ہے؟ ولایت کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، پروردگار تم سب کے سب کو لے آئے گا۔ اکمال الدین تمام النعمہ، اتمام النعمہ، دونوں نام ذکر ہوئے ہیں، کمال الدین تمام النعمہ، اکمال الدین اتمام النعمہ۔ کس کی کتاب ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ امام امر زمان کے حکم پہ لکھی گئی ہے۔ امام نے شیخ صدوق کو کیا کہا تھا؟ طواف کر رہے ہیں، خود لکھتے ہیں مقدمے میں، کاندھے پہ ہاتھ کسی نے مارا، مڑ کے دیکھا تو کہا امام علیہ السلام، فوراً اپنی مشکل بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری مشکل آسان کرو مولا، آپ کی مشکل میں آسان کروں، کتاب نہیں لکھتے ہو میرے بارے میں؟ کتاب لکھی ہے مولا؟ کہا نہیں، ایک ایسی کتاب لکھو وَاذْكُرْ فِيهِ غیابات الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی غیبتیں اس میں ذکر کرو۔ فوراً پھر جب اٹھے ہیں، وہ ہے کہ کہتے ہیں عالم مکاشفہ تھا شیخ صدوق، آپ جانتے ہیں امام امر زمان کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیبت صغریٰ کا دور تھا۔ اٹھے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی روشنی نمودار ہوئی کتاب لکھنا شروع کی۔ کمال الدین تمام النعمہ میں روایت موجود ہے امام سجاد علیہ السلام سے، المفقودون عن فرشہم 313 رجلا، اہل بدر، عدت اہل البدر کتنے تھے؟ 313، 313 کا عدد ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مفقود ہوں گے۔ مفقود ہوں گے کیا مطلب؟ یہ وہ ہوں گے جو رات کو بستر پر سوئیں گے اور صبح بستر پر نہیں ملیں گے۔ کہاں ہوں گے؟ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا۔ اللہ نے کہا تھا کہ خیر کے معاملے میں سبقت لے جاتے رہو، ہوگا کیا؟ جس کونے میں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کے سب کو امام مہدی کے قدموں میں لے آئے گا، اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے بستر پہ رات کو سوئیں گے، صبح نہیں ملیں گے۔ دو قسم ہوں گی ان میں بھی، ٹھیک ہے؟ فَيُصْبِحُونَ بِمَکہ، کہاں جائیں گے لوگ؟ مکہ میں صبح کریں گے، رات کو سوئیں گے بستر پر، صبح مکہ میں کریں گے امام امر زمان کے قدموں میں، ٹھیک؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ۔ چوتھے امام کیا فرما رہا ہے؟ یہی پروردگار کہہ رہا ہے، اینما تکونوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، پروردگار تم سب کے سب کو لے آئے گا، وہم اصحاب القائم علیہ السلام، یہ سب کے سب امام زمان علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں امام علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں اس میں۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، یہ کہاں ہے موجود؟ یہ حدیث بھی غیبت نعمانی، غیبت کتاب الغیبت شیخ طوسی کی بھی ہے، اور ابی زینب نعمانی ان کی بھی کتاب الغیبت ہے، اس میں روایت ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، نزلت حاذل آیا فی المفتقدین، یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جو کھو جائیں گے، مفتقدین، بستر پہ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ من اصحاب القائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف،
یہ اللہ کا قول ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کونے میں بھی ہوگے دنیا کے اللہ تعالیٰ تم سب کے سب کو لے آئے گا۔ انہم لمفتقدون عن فرشہم لیلا، رات کو اپنے بستر سے غائب ہو جائیں گے، فیصبحون بمکہ، مکہ میں صبح کریں گے۔ اب ان میں دو کیٹیگری ہم نے بیان کیا۔ اب آپ لوگوں سے سوال، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو امام تک دونوں پہنچیں گے، 313 میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بستر پر سوئیں گے، صبح مکہ میں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دن کی روشنی میں بادلوں پہ سفر کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دو کیٹیگری، میں عبارت پڑھ دے رہا ہوں، پھر سوال ہے آپ سے۔ وَبَعْضُهُمْ يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، بعض ایسے ہوں گے جو بادلوں پہ سفر کر کے جا رہے ہوں گے۔ افضل کون ہوگا؟ سوال یہ ہے میرا۔ صبح سوئے فوراً امام کے قدموں میں آئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کون؟ جیسا ہی ندا آئی امام کے قدموں میں آ گئے، ٹھیک۔ اچھا، بیعت پہلے کون کرے گا؟ یہ انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا، اس میں بیان ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو ان کو وقت لگے گا، پرواز کریں گے بادلوں پہ، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ منو افضل؟ اختلاف ہو گیا نا، آپ کہہ رہے ہیں سونے والے، آپ کہہ رہے ہیں سفر کرنے والے۔ اچھا، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جو بستر پہ سوئیں گے یہ قدم بڑھائیں گے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ افضل تو یہ ہونا چاہیے نا، فوراً پہنچ گئے، ٹھیک ہے، وہ اتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں امام تک، ٹھیک۔ لیکن بالعکس ہے، روایات میں بالعکس ہے، میں بیان کروں گا۔ دوسری روایت میں سوال جب ہوا امام سے کہ مولا افضل کون ہے، ٹھیک ہے، میں وہ روایت بھی پہلے بیان کر دے رہا ہوں، اس حدیث کو مکمل کروں گا۔ جی اچھا، وجہ کیا ہے افضلیت کی؟ سنیں، ہوگا یہ بعضهم یسیر فی السحاب یعرف باسمہ، بادلوں پہ جا رہے ہوں گے، ان کے نام لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یعرف باسمہ و اسم ابیہ و حلیتہ و نسبہ، پورا حسب نسب لکھا ہوگا، یہ فلاں شخص جا رہا ہے، امام زمانہ کا صحابی، ٹھیک ہے۔ بادلوں پہ جانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کوئی تعویل کرے کہ بھئی جہاز میں پہنچ جائیں گے، یہ نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے فضیلت ہے کہ ان کو بادلوں پہ کنٹرول دیا جائے گا، بادلوں کو اختیار دیا جائے گا، بادل ان کے حکم کے تابع ہوں گے، اصحاب امام کے، ٹھیک ہے۔ اینما تکونوا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ سب کے سب کو لے آئے گا۔ کیسے لائے گا؟ ان میں بھی کیٹیگری، کچھ بستر پر سوئیں گے اور کچھ بادلوں پہ دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے سفر کر کے پہنچیں گے، اور ایسے پہنچیں گے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک، کہ ان کا نام لکھا ہے، ان کے پورا حسب نسب لکھا ہے۔ قیل، سوال ہو گیا، ایہم اعظم ایمانا، ایمان کے اعتبار سے عظیم درجے پہ کون ہوں گے؟ سوال کیا گیا، کس سے سوال کیا گیا؟ امام صادق علیہ السلام سے۔ قال الذی یسیر فی السحاب نہارا، جو دن کی روشنی میں بادلوں پہ سفر کر کے جائیں گے، وہ ایمان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیوں ہوں گے؟ ایک سبب یہ کہ ایک تو ان کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے بادلوں پر، ٹھیک ہے، یہ ایک معجزہ ہے، امام کا معجزہ ہے جو ان کے دست مبارک سے ظاہر ہو رہا ہے، بادلوں پہ سفر کر کے جا رہے ہیں۔ دوسرا، جو امام نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، ان کو آزمائش ہوئی، مَمِنْهُمْ يَبْتَلُونَ فِي السَّحَابِ، جن کی آزمائش ہوگی کہ وہ بادلوں پہ سفر کر کے جائیں، یہ آزمائش کی وجہ سے وہ افضل قرار پائیں گے۔ ویسے امام کے تمام، یہ 313 کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، ان موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے اصحاب امام مہدی علیہ السلام، جو ہم نے بیان کیا، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو بیان کریں گے۔ 25 سے 30 موضوعات جو مختلف کتب میں دیکھے، اس کے علاوہ اور بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں امام کے حوالے سے، امام کی حکومت کیسی ہوگی، امام کے اصحاب کیسے ہوں گے، امام کی غیبت کے دور کے فتنے، دجال کا آنا، سفیانی کا آنا، علامات ظہور، یہ والے بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ امام علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی شباہت، اس میں موضوع پہ گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے موضوعات ہیں، موقع ہوگا تو لکھوائیں گے۔ انہی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کیا ہے؟ اصحاب امام مہدی علیہ السلام، ان کی خصوصیات۔ آیا 313 ہوں گے یا 313 کے علاوہ اور بھی اصحاب ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں اس کے بعد بھی 10,000 جب جمع ہو جائیں گے تو امام حرکت کریں گے، اس کے علاوہ اور اصحاب ہوں گے۔ یہ کوالٹیز، ان اصحاب کا کیا ہوگا تھوڑا آج آ جائے گا اس حوالے سے، موضوع کے مطابق ہی ہے، ٹھیک۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افضل کون ہوں گے؟ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے، اگرچہ 313 کا مقام اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے اعتبار سے وہ جو دن میں یسیر فی السحاب نہارا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جو ان کی کیفیت کے حوالے سے، خاص طور سے جب اللہ انہیں لے کے آئے گا
تو یہ والی حدیث ہے کمال الدین میں، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے. سیأتی فی مسجدکم 313 رجلا، تمہاری اسی مسجد میں آئیں گے 313 لوگ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام صادق علیہ السلام. کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے جی؟ مسجد نبوی، ٹھیک ہے. سہلا میں بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے. سہلا کوفہ میں، وہاں سے جب امام سفر کریں گے تو انشاءاللہ ان اصحاب کے ساتھ کوفہ میں آئیں گے. لیکن یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. مسجد الحرام، ٹھیک ہے. یعلم اہل مکہ، اہل مکہ جانتے ہوں گے. کون ہے یہ اہل مکہ؟ یہ جانتے ہوں گے کہ انہ لم تلد آباؤہم ولا اجدادہم، یہ لوگ وہ ہیں کہ نہ ان سے کوئی رشتہ داری ہے ان کی، یہ بالکل جانتے ہی نہیں، یہ دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہنچے ہیں. سب اہل مکہ انہیں جانتے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ ان کے حوالے سے کیا ملا؟ علیہم سیوف، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی. مکتوب علی کل سیف کلمہ، ہر تلوار پہ ایک کلمہ لکھا ہوگا. تفتح من 1000 کلمہ، ایک کلمہ ہوگا ہمارے لیے، لیکن ان کے لیے 1000 کلمات، 1000 علوم کے باب کھل رہے ہوں گے ایک کلمے کے اندر. ٹھیک ہے، یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک کی تلوار پہ ایسا ہوگا کلمہ. تفتح 1000 کلمہ ہوگا کیا؟ 1000 کلمات. یعنی کیا مطلب؟ فیصلہ انہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. امام علیہ السلام کی جانب سے یہ حکام ہوں گے، ٹھیک. حکام ہوں گے یعنی ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی. فیصلہ کریں گے تو وہ ایک کلمہ کوڈ ورڈ لکھا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ان کے لیے امام نے اسرار پوشیدہ رکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو ان کی طرف گفتگو کر سکتے ہیں ہم، کہ مثلا ہوگا یہ کہ انہیں بھی یہ فیصلہ کریں گے تو انہیں بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی فیصلے میں. فیصلہ کرنے میں اصحاب ہیں لیکن غلطی نہیں کریں گے. غلطی کیوں نہیں کریں گے؟ معصوم تو نہیں ہے. کہا اس لیے غلطی نہیں کریں گے کہ جب کبھی کوئی امر مشتبہ ہوگا، امام کی طرف سے حکم یہ ہوگا فانظر الی کفک، اپنے ہاتھ کی جانب دیکھو. کسی مسئلے میں کنفیوژن ہے فیصلہ کرنے میں، ہاتھ کی جانب دیکھو، مسئلہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک. اس کے علاوہ اور احادیث ہیں کہ کبھی ملاقات کرنا ہو، امام علیہ السلام ان سے عہد لیں گے. یہ موضوع الگ ہو جائے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. موضوع الگ ہو جائے گا سے مراد اصحاب امام مہدی موضوع الگ ہے، ٹھیک ہے. ابھی آیت کے ذیل میں آیا ہے تو تھوڑی سی گفتگو کر دے رہے ہیں تاکہ اس حوالے سے آپ لوگ توجہ کر سکیں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. امام علیہ السلام ان سے عہد لیں گے. ان عہد لینے کے بعد امام بھی کچھ وعدے کریں گے. 5 وعدے امام کریں گے. ان وعدوں میں سے ایک وعدہ امام یہ کریں گے، جب تم ان عہدوں کو پورا کرو گے تو پھر میں بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. البس حیث تلبسون، جو تم پہنو گے وہ میں پہنوں گا، ٹھیک ہے. جس سواری پہ تم سوار ہوگے اس سواری پہ میں سوار ہوں گا. اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھوں گا. حجاب نہیں رکھوں گا یعنی جب کبھی تمہیں کسی بھی وقت مجھ سے ملاقات کرنا ہوگی ملاقات کر لو گے. اچھا وہ کیسے ملاقات کریں گے؟ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہوگا یہ، وہ یہاں پہ نہیں لکھی میں نے حدیث، یہ معجم احادیث الامام المہدی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. معجم الموضوعی لاحادیث الامام المہدی، شیخ علی کورانی، 5 جلدوں پہ کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں روایت لکھی کہ ہوگا یہ کہ ملائکہ مومنین کی مجالس میں حاضر ہوا کریں گے. حاضر ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ دیکھیں گے امام کے ان باوفا اصحاب کی خدمت میں مامور ہوں گے ملائکہ. کیسے؟ جب کبھی امام سے ملاقات کی خواہش ہوگی ان کے پروں پہ پرواز کر کے جائے گا، یہ امام کا صحابی امام کے قدموں میں آ جائے گا، ملاقات کرے گا، دوبارہ پروں پہ پرواز کر کے واپس اپنے مقام پر آ جائے گا. یہ ان کی کچھ صفات روایات میں ذکر ہوئی ہیں. اب دیکھیں علیہم سیوف، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. مکتوب علی کل سیف کلمہ تفتح 1000 کلمہ فیبعث اللہ تعالی تبارک و تعالی ریحاً، ایک ایسی ہوا چلے گی، یہ لوگ امام کی خدمت میں پہنچیں گے. فتنادی بکل وادن، ہر وادی سے یہ صدا آئے گی. کیا صدا آئے گی؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب آیت پوری ہو رہی ہوگی. جس کونے میں بھی ہوگی اللہ ان کے قدموں میں تمہیں پہنچا دے گا. صدا یہ آئے گی ھذا المہدی اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یقضی بقضاء داؤد، جناب داؤد والا فیصلہ کریں گے. وسلیمان لا یرید بینہ، کیا مطلب؟ جناب داؤد اور جناب سلیمان والا فیصلہ کریں گے. اچھا یہاں سے ایک نیا موضوع، وہ موضوع نکل سکتا ہے. کون سا موضوع؟ جی احسنتم، انبیاء علیہ السلام سے شباہت. جناب داؤد سے امام زمان، دیکھیں
میں یہ موضوع تو یہ ہے لیکن کوشش کر کے اشارہ کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ ایک راہ مل جائے، اس میں آپ لوگ سب کام کر سکتے ہیں۔ جناب داؤد سے ایک شباہت کیا ذکر ہوئی؟ جناب سلیمان اور جناب داؤد سے شباہت کیا ذکر ہوئی کہ فیصلہ کریں گے جناب داؤد والا۔ اچھا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے تقریباً کسی نے بھی فیصلہ نہیں کیا، بہت کم فیصلے معجزاتی ہوئے ہیں جناب داؤد والے۔ کیا مطلب جناب داؤد والے فیصلے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ظاہر کو دیکھ کے حکم لگاتے تھے، تم آئے ہو، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس نے چوری کی ہے، مثلا گواہ لے کے آؤ، صحیح، لیکن امام جانتے ہیں کہ چوری کی ہے نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی الا یہ کہ بہت کم ایسے معجزات ہیں مولا کائنات کے ہیں۔ ایک معجزہ جس میں جناب داؤد والا فیصلہ امیر المومنین اسلام نے کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کون سا معجزہ تھا؟ نعم، تقریباً اس طرح دیکھیں، وہ خلاصہ میں بیان کر دے رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص رو رہا تھا بیٹھا ہوا، لوگ اس کو چپ کروا رہے تھے، مسجد کوفہ کی بات ہے نا، وقت میں مسجد کوفہ کی بات ہے، رو رہا تھا، چپ کروا رہے تھے لوگ۔ تو بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ اس کا باپ مر گیا اور یہ چپ کروا رہے ہیں، یہ اس کے دوست ہیں باپ کے، سفر پہ گیا تھا باپ ان کے ساتھ، مر گیا، دفنا دیا، ختم، واپسی آئے تو بیٹے سے پوچھا بھائی کیا ہوا معاملہ؟ کہا میرے باپ کا مال بھی تھا، میرا باپ بالکل صحیح سلامت تھا، ان کے ساتھ سفر پہ گیا، یہ آ کے خبر دے رہے ہیں مر گیا، ٹھیک ہے، اور بھائی کوئی مال، کوئی وصیت، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ اتنا مال اس کے پاس تھا، سب چیزیں تھیں، ایک تو باپ نہیں ملا، کہاں گیا کچھ نہیں پتہ، یہ کہہ رہے ہیں مر گیا، ہم نے دفنا دیا راستے میں، اور کوئی مال نہیں۔ تو پھر مولا کائنات نے ایک فیصلہ کیا تھا، فیصلہ کیا کیا تھا؟ خلاصہ یہ تھا اس کا کہ آپ کے ہر ایک کو الگ الگ جگہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد ایک کو جا کے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے، لے جا کے انہوں نے قتل کر دیا تھا، پیسے لوٹ کے بانٹ لیے تھے، قتل کر کے آ گئے، اور یہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مر گیا، کچھ بھی نہیں، کچھ پیسہ نہیں۔ تو امیر المومنین اسلام نے سب کو بلایا، ہوا یہ کہ کہا جیسا ہی میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں تم سب کرنا، اس سے کہا مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا ہے تم نے، صحیح ہے۔ اب یہ نہیں بتا رہا تھا، نہیں بتایا اس نے، پھر بھی امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، جو دور بندھا ہوا تھا اس نے کہا اس نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس امام آیا، اس سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا تھا، تو کہا بھائی بات سیدھی سی ہے، میں اکیلا نہیں تھا، یہ بھی تھا، پوری چیز سب بتا دی۔ پھر اللہ اکبر کہا، پھر سب وہ چاروں جو تھے سب نے اگل دیا۔ پھر مولا کائنات نے کہا یہ فیصلہ جناب داؤد نے کیا تھا، ان سے دیت دلوائی، سارے معاملہ کیسے کیا تھا؟ جناب داؤد جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو بلایا کسی نے، مات الدین ادھر آؤ، مات الدین ادھر آؤ، تو جناب داؤد رک گئے، یہ کیسا نام ہے بیٹا؟ مات الدین، دین مر گیا، یہ کیسا نام ہے؟ کس نے رکھا ہے نام؟ کہا ماں نے رکھا ہے۔ کہا چلو ماں کے پاس چلو، ماں کے پاس گئے، کہا بیٹے کا نام مات الدین رکھا ہے آپ نے؟ کہا نہیں میں نے نہیں رکھا، میں نے تو وصیت پہ رکھا ہے۔ کس کی وصیت پہ رکھا؟ کہ اس کا باپ کی وصیت۔ باپ کہاں ہے؟ باپ اس دنیا سے چلا گیا، باپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اپنے دوست احباب کے ساتھ سفر پر گیا، اور اس کے بعد واپسی وہ لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ مر گیا، کوئی مال نہیں دیا، وصیت بھی کوئی نہیں کی، ایک وصیت کی کہ میرے بیٹے ہونے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے، بس یہ پیغام دے دینا کہ بیٹے کا نام مات الدین رکھ دو، دین مر گیا، صحیح ہے۔ جناب داؤد نے کہا کون کون لوگ گئے تھے ساتھ؟ لے کے چلو، ٹھیک ہے، لے کے گئے، ان کے پاس ایک ایک کو بلایا، اسی طریقے سے فیصلہ کیا جناب داؤد نے، سب نے قبول لیا ہم نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی دیت بھی دی گئی، سارا مال بھی لوٹا ہوا واپس کیا گیا۔ پھر جناب داؤد نے کہا بچے کا نام رکھو عاش الدین، دین حیات پا گیا، صحیح۔ تو یہ جناب داؤد کا فیصلہ تھا، سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو 313 آئیں گے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ جناب داؤد والا فیصلہ انجام دیں گے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی جناب داؤد کی بہت زیادہ شباہت ہے۔ جناب داؤد کی اور کیا شباہت ہے؟ مثلا امام علیہ السلام کی جناب داؤد سے، جناب داؤد حضرت موسیٰ کے کون سے وصی تھے؟ 12ویں وصی تھے، جناب موسیٰ کے 12 وصی تھے، ٹھیک ہے۔ ان اوصیہ میں سے پہلے وصی تھے جناب یوشع بن نون، ٹھیک۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں ان موضوعات کی طرح، بہت بڑا موضوع ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ انبیاء اور امام مہدی علیہ السلام، جناب داؤد کے، جناب موسیٰ کے 12ویں وصی کون تھے؟ جناب داؤد۔ پہلے وصی کون تھے؟ جناب یوشع بن نون، آپ کے حضرت ہارون تھے، وہی حضرت ہارون ان کی حیات میں تھے، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جناب یوشع بن نون ان کے وصی تھے، اسی لیے حدیث بھی ہے ان علی منی بمنزلۃ یوشع من موسیٰ، یہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ علی علیہ السلام کی منزلت جناب رسول کریم سے ایسے ہی ہے جیسے جناب یوشع کی حضرت موسیٰ سے تھی۔ پہلے وصی حضرت یوشع تھے، حضرت یوشع پہلے وصی تھے، بہت ساری شباہتیں ہیں اس میں بھی۔ حضرت یوشع کو صرف جناب موسیٰ کی تلوار برابر آئی اور زرع برابر آئی، برابر آئی سے مراد یعنی انہوں نے جنگ کی تھی فقط، پہلے وصی نے، اور تمام کے تمام اس کے بعد 10 کے 10 اوصیہ
کسی نے بھی جنگ نہیں کی. جنگ نہیں کی سے مراد یعنی سب کے سب گویا کہ پردہ پوش گوشہ نشین ہو گئے. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے. 12ویں وصی جب آئے جناب داؤد تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ قتل داؤد جالوت. قرآن کریم کی آیت ہے. جناب داؤد نے جالوت کو قتل کیا تو آتیناہ ملکن عظیمہ، ہم نے انہیں عظیم حکومت عطا کی. تو امام زمانہ علیہ السلام 12ویں وصی ہیں. جب وہ دجال، شیسبانی، سفیانی ان سب کو قتل کر دیں گے تو آتیناہ ملکن عظیمہ. جناب داؤد کو صرف ذرا برابر آئی تھی کس کی؟ حضرت موسیٰ کی. کسی کو برابر نہیں آئی تھی. چھوٹا بچپنے میں ان کو ایک تو نبوت مل گئی تھی، ایک تو یہ بھی امام زمان علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، شباہت. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بچہ کہاں سے یہ قتل کرے گا؟ تو جناب طالوت ان کو معلوم تھا کہ یہ جو میرے پاس ورثے میں پڑی ہوئی زرہ ہے یہ سب کو پہنا کے دیکھ لو، کسی کو برابر نہیں آئی، جناب داؤد کو برابر آئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب انہی سے اللہ انتقام لے گا. امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی احادیث ہیں. خود 5ویں امام چھٹے امام کی کافی میں حدیث ہیں کہ زرہ رسول کی جب ہم پہنتے ہیں تو ہمیں برابر نہیں آتی. کیا مطلب برابر نہیں آتی؟ یعنی زرہ پہننا برابر آنا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمیں اذن جہاد نہیں ملے گا، وہ آخری بیٹے کو ملے گا. صحیح ہے. تو امام علیہ السلام جب آئیں گے تو انہیں بالکل مکمل فٹ آ جائے گی. کیا مطلب؟ وہ پھر جہاد کریں گے. بہت ساری شباہت ہے جناب داؤد کے ساتھ، ایک شباہت یہ. صحیح. دوسری روایت میں کیا ملا؟ مکتوب علی کل سیف اسم الرجل. یہ 313 جو کچھ اپنے بستر سے جائیں گے، کچھ بادلوں پہ سفر کر کے جائیں گے. اس میں ہر شخص کی تلوار پہ اس کا نام لکھا ہوگا، اسم ابیہ وحلیتہ ونسبہ. انہم اصحاب الالویہ. کیا مطلب ہے؟ روایات میں ملا. دوسری روایت میں کمال الدین تمام النعمہ میں بھی ہے یہ حدیث، جلد نمبر 2، اور غیبت نعمانی میں. انہم اصحاب الالویہ. الویہ لوا کی جمع ہے. لوا کسے کہتے ہیں؟ پرچم کو، علم کو. ٹھیک ہے، یہ وہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں علم ہوں گے. اچھا، یہ ایک روایت میں. اسی حدیث کا، اسی روایت کا نسخہ ایک دوسرا ہے، اس کے کیا ملے گا؟ انہم اصحاب الولایہ. ان لوگوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، رشتہ ولایت ہوگا. ٹھیک ہے، ولایت لنا اہل البیت. اس طرح وہم حکام اللہ. اللہ کی جانب سے حکام ہوں گے، ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی. تو یہ بھی امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے. اصحاب القائم اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف 313 رجلا اولاد العجم. اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ ہوگا یہ جو حدیث ہے یہاں پہ، بعضهم نائم علی فراش فیرا بمکہ. یہ ہم بیان کر چکے ہیں. بعض اپنے بستر پر سو رہے ہوں گے مکہ میں، دیکھا جائے گا انہیں علی غیر میعاد. کوئی پہلے سے بتایا نہیں جائے گا کہ آج رات تم غائب ہو جاؤ گے، بغیر کسی وعدے کے. جس طرح حضرت موسیٰ سے شباہت کیا ہے؟ روایات میں آیا. جس طرح حضرت موسیٰ کے معاملے کو ایک رات میں اللہ نے مکمل کر دیا تھا. گئے تھے کہاں؟ راستے میں اندھیرا ہے، آگ لینے گئے، روشنی دیکھا ہے، چلو آگ لے کے آتا ہوں، راستے کی کچھ رہنمائی ہو جائے گی. اللہ نے انہی کو رسول بنا دیا، رہنما بنا دیا. ایک رات میں ان کو اذن مل گیا، ٹھیک ہے، کہ جاؤ. اسی طرح امام امر زمان کے حوالے سے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک رات میں مل جائے گا. اچھا، ان کی کوئی میعاد نہیں ہوگی، پہلے سے وعدہ نہیں ہوگا. امیر المومنین اسلام سے حدیث کیا ہے؟ مولا کائنات سے. غیبت نعمانی میں یہ حدیث، غیبت نعمانی میں بھی اور غیبت توسی میں بھی ہے. شیخ توسی کی کتاب الغیبہ، اس میں بھی موجود ہے حدیث، صفحہ نمبر 284 284. امام علیہ السلام کی صفات کیا ہوں گی، ان کی منزلت، ان کی سیرت کیا ہوگی، اس باب میں نقل کیا مولا کائنات سے حدیث. اصحاب المہدی اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سمجھائیں گے آپ لوگ. یہ اصحاب جو 313 ہوں گے، آیت کون سی بیان کی ہم نے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 1. ٹھیک ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے، ہوا مولیہا. ہر کوئی اپنی سمت پہ چل رہا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو. اینما تکونوا. وعدہ ہے پروردگار کا جس کونے میں بھی ہوگے دنیا کے، یاتی بکم اللہ جمیعا. پروردگار تم سب کے سب کو لے آئے گا، وہ اس بات پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا کائنات کی حدیث یہ ہے کہ اصحاب المہدی علیہ السلام شباب لا کہول فیہم الا مثل کحل العین او الملح فی الزاد واقل زاد الملح. کیا مطلب؟ سنیں، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، سمجھائیں گے آپ لوگ. مولا کائنات سے حدیث ہے، امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب جو 313 خاص طور سے جو حکام ہوں گے، جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی، جن کی یہ کوالٹیز بیان ہوئیں، ان کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے 313. اس کے علاوہ 10,000 اور ہوں گے، وہ الگ ہیں. یہ اور بڑا لشکر ہوگا، وہ الگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان 313 میں
کوالٹیز یہ ہوگی، مولا کائنات کہہ رہے ہیں شبابن، سب کے سب جوان ہیں، لا کہول فیہم، کوئی ان میں ادھیڑ پن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھیڑ پن بڑھاپا جسے ادھیڑ پن والا نہیں ہے معاملہ، الا مثل کحل العین، اس حد تک ہے کہ جتنا آنکھوں میں انسان سرما لگاتا ہے، ایک دوسرا، یا انسان کہیں سفر پر جا رہا ہے اور زیادہ راہ میں نمک رکھتا ہے، ملح، کتنا رکھے گا؟ تھوڑا سا نمک رکھے گا، اتنا دوسرا سامان ہو، نمک تو تھوڑا سا ہوتا ہے نا ضرورت کے لیے، وہ اقل الزاد الملح، سب سے چھوٹی چیز ملح ہے، نمک ہے۔ اس حدیث سے کیا سمجھے، کیا مطلب؟ سنیں، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیں، امام علیہ السلام کے اصحاب میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ادھیڑ عمر بھی نہیں ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے، الا یہ کہ بس ایسے جتنا انسان آنکھوں میں سرما لگاتا ہے اتنی مقدار میں اگر کوئی کہل ہوگا، یعنی آپ کہیں کہ کہل جسے کہیں ادھیڑ پن ہوگا تو ہوگا۔ اب کیا مطلب، کیا سمجھے؟ جی اچھا، جوان ہو گئے تو جوان ہو گئے نا، اب تو بڑھاپا نہیں ہے نا۔ ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے بظاہر کہ مثلا 313 میں سے کچھ تو ہوں گے بالکل شاب جوان، کچھ ایسے ہوں گے جو تھوڑے بہت ادھیڑ عمر کی جانب ہوں گے، ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے، لیکن ایک اور دوسری چیز سمجھ آتی ہے، وہی زیادہ مناسب لگتی ہے کہ نہیں، نوجوان نہیں ہوں گے کہ 20-25 سال کے نوجوان ہیں، لیکن ہوگا یہ کہ جوان تو ہوں گے، پختگی بھی ہوگی، بزرگی بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے نوجوان چھڑے کی مانے، نہیں، بالکل ایک پختگی ہوگی، ایسا لگے گا کہ جوان ہیں لیکن بزرگی ایسے ہے کہ جیسے کہ بالکل یہ تو 40 سال کے ہیں، اتنا زیادہ ان کی عقلیں، اور ایسے فیصلے کرنا، تو بظاہر دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس حدیث سے، لیکن مجھے دوسرا والا معنی زیادہ مناسب لگا کہ سب کے سب، جی جی بالکل ایسے ہی، یعنی بہت تھوڑا سا، آپ یہ کہیں بہت ایک حد تک لگ رہا ہوگا کہ نہیں یہ بالکل نوجوان تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ لگ ہی نہیں رہا ان کے فیصلوں سے، ان کے اس کردار کو دیکھ کے، نہیں، یہ پختگی والی ایج ہے جسے عمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تجربے کار والی بات، ٹھیک ہے، نعم۔ اچھا، اس کے علاوہ حدیث، اب اسی ان کی صفات پہ آ گئی تو ایک حدیث سن لیجئے، بڑی بہترین حدیث ہے یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کأنی باصحاب القائم اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اچھا، مجھے دوسری روایت پیش کرنا تھی آیات اس حوالے سے، لیکن ایک ہی آیت میں گفتگو ہو گئی، میں سوچ رہا تھا زیادہ سے زیادہ آیات ہو جائیں، لیکن میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے دوں گا۔ دیکھیں، معجم احادیث الامام المہدی، اس حدیث کو مکمل کروں گا۔ معجم احادیث الامام المہدی، شیخ قرانی جن کا نام میں نے، اس میں بھی انہوں نے ایک موضوع یہ ذکر کیا ہے، وہ آیات جن کی تفسیر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کی گئی ہے، کافی آیات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بحار الانوار میں اس موضوع پہ کئی ساری آیات ہیں۔ شیخ علی یزدی نے الزام الناصب میں 133 آیات 133 آیات ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب فرض کریں کسی نے ایک آیت ذکر کی، ایک روایت ذکر کر دی، تو آپ اس پہ 10 روایت اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری کتاب ہے، سید حاشم بحرانی کی کتاب ہے، المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ، کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ نازل ہوا امام علیہ السلام کے حوالے سے وہ جمع کیے، محدث بحرانی تفسیر برہان والے، ٹھیک ہے۔ سید صادق شیرازی صاحب کی کتاب ہے المہدی فی القرآن، ٹھیک ہے، ایک آیت لی، ایک حدیث لے لی، کافی، انہوں نے ایک حدیث پہ اکتفا کیا، آپ اس کے ذیل میں اور بہت ساری احادیث لے سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم ایک حدیث بیان کر کے آگے جا سکتے تھے، لیکن تھوڑا سا کوشش کیا کہ ایک طریقہ کار مل جائے۔ 5ویں امام سے حدیث ہے، کأنی باصحاب القائم، گویا کہ میں ان اصحاب کے ساتھ موجود ہوں۔ دیکھیں ان کا کمال کا مرتبہ ہے، یہ 313 عام نہیں ہوں گے۔ قد احاطوا بما بین الخافقین، دنیا کے مشرق مغرب سے آ کے جمع ہو چکے ہوں گے امام علیہ السلام کے ارد گرد۔ لیس من شیء، بہت اہم جملہ ہے، دیکھیں، لیس من شیء الا وہو مطیع لہم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی اطاعت نہ کرتی ہو۔ امام زمانہ کی نہیں، ان کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز ان کی اطاعت کر رہی ہوگی۔ کائنات کی ہر چیز سے مراد صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، حیوانات، اسی اور واضح کہا امام علیہ السلام نے، حتی سباع الارض، زمین کے درندے، زمین کے درندے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، سباع الطیر، پرندے، باز ہو گیا مثلا جو جانوروں پہ حملہ کر لیتے ہیں، یا شیر ہو گئے، تمام کی تمام چیزیں، یہ کیسے ہوں گے؟
یطلب رضاہم. دیکھیں ایک ہے اطاعت کرنا، اطاعت سے بڑا مرتبہ ہے یہ، یعنی امام زمانہ کے اصحاب کی رضا طلب کر رہے ہوں گے. شیر کھڑا رہے گا کہ آپ حکم دے دو ہم کچھ کروں. یعنی عمل نے ایک ہے اطاعت کرنا، حکم دیا ٹھیک ہے اطاعت کر رہے ہیں، جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، دیکھو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ایک دفعہ پیغام دے دیا نہیں، ایک دفعہ یطلب رضاہم، ہمیشہ ان کی رضائیت حاصل کرنے کے چکر میں ہوں گے. یہ وحشی جانور کی بات ہو رہی، کس کی؟ امام کے اصحاب کی بات ہو رہی. اتنی اتھارٹی ان کو اختیار دیا جائے گا، یہ عام لوگ نہیں ہوں گے. حتی تفخر الارض علی الارض، زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پر فخر کیسے کرے گا؟ فخر کرے گا وتقول، کہے گا مر بی الیوم رجل من اصحاب القائم، آج مجھ پر قدم رکھ کر امام زمانہ کا ایک صحابی گزرا ہے، اس لیے میں تم سے افضل ہوں. زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پہ یہ کہہ کے فضیلت حاصل کر رہا ہوگا. تو یہ امام علیہ السلام کے ان اصحاب کی بات ہو رہی ہے جن کا آیت میں ذکر ہوا، ٹھیک، کہ جو بغیر کسی وعدے کے جمع ہو جائیں گے. اب جب جمع ہو جائیں گے تو امام علیہ السلام کیا عمل انجام دیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ وقت ہمارا ہو گیا ہے کافی حد تک، ایسا ہی ہے بھائی، ہے نا. اب دیکھیں امام علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے میں بیان کر دوں کہ یہ بات یہاں تمام ہوگی. آگے شاید اتنا ذکر اس حوالے سے نہیں آئے گا، مختلف کتب میں اس حوالے سے ذکر موجود ہے. شیخ نوادر الاخبار کس کی کتاب ہے بتائیں؟ تفسیر صافی کس کی کتاب ہے؟ تفسیر اسوا کس کی کتاب ہے؟ فیض کاشانی صاحب، صحیح ہے، فیض کاشانی صاحب کی کتاب ہے نوادر الاخبار. اس میں بھی بہت حد تک امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے چیزیں ذکر ہیں. دوسری آیات ہیں، ان 2-3 دن میں کوشش کر کے اشارہ کریں گے اس طرف. باقی یہ کہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ان موضوعات کو بھی بیان کریں گے کہ جن موضوعات پہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، نہیں تو اسی طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی بتا دیں تاکہ میں آگے اس حوالے سے تیاری کروں. بتائیں تیسرے دن وہ موضوعات بیان کر دیں ایک حد تک خوش، یا اسی طرح آیات کو مختلف لے کے چلیں؟ نعم، کون کون ہے آیات کے ساتھ؟ تھوڑا ووٹنگ ہو جائے نا تاکہ اندازہ ہو جائے. موضوع بیان کر دیں بھائی، سب آمادہ ہیں؟ صلوات پڑھیں پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ یعنی اسی محفل میں ہو سکتا ہے نا، موضوعات بیان کر دیں گے، ایک حد تک ان کا تعارف ہو جائے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھیں، جمعے کے دن یا ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، چند لوگ جہاں جس طریقے سے جو ہے 5-6 لوگ بیٹھ جائیں، ان موضوعات میں سے ایک موضوع آپ نے لے لیا، ایک آپ نے لے کے بیٹھ گئے، 5 منٹ ایسے ہی بیٹھ کے گفتگو کر لی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت بڑا ایک ذخیرہ آ جائے گا. یعنی آپ کا ایک ساتھ 5 موضوعات پہ کام چل رہا ہے، پانچوں کے 5 مثلاً امام زمانہ علیہ السلام پہ 5-6 افراد بیٹھ گئے، تو اس طرح آپ مہینے میں 2-4 دفعہ بیٹھ جائیں گے. تمرین کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں، بیٹھ کے ایک ذکر کرنا. یعنی آپ اگر اپنے موضوع پہ محنت کر کے آئے ہیں تو آپ نے بالکل بیان کیا 5 منٹ یا 10 منٹ اس موضوع پہ، اور دوسرے برادران لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، بعد میں انہوں نے سوال جواب بھی کر لیے جب سب کے سب نے اپنے موضوعات بیان کر لیے. تو ہر ہفتے اس طریقے سے 5 منٹ کے مطالعے کے لیے کوئی اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. کوشش یہ کریں کہ لکھ لیں ان موضوعات کو، جب بیان کریں آ کے لکھ کے لائیں ریفرنس کے ساتھ. ہوگا کیا پھر ممکن ہے، یہ بھی امکان ہے، امام زمانہ اسلام کی برکت سے کچھ عرصے بعد اہل قلم کی ایک جماعت کی ایک کتاب آ جائے مختلف موضوعات پہ امام زمانہ اسلام کے عنوان سے. تو یہ غیبت کے آداب میں سے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.